تمہارے حسن نے مجھے پاگل کر رکھا ہے، رات کو نیند ہی نہیں آتی، پتہ نہیں یہ انتظار کی گھڑیاں کب ختم ہوں گی۔ ایک سردی کی یہ لمبی راتیں، اس پر تمہارا خیال مت پوچھو، تمہیں سوچتا ہوں تو دل کی بے قراریاں بڑھنے لگتی ہیں۔ رضوان کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا، ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ اس سردی میں بھی اس کی باتیں مجھے پسینے سے شرابور کر دیتی تھی۔ کہنے لگا، رمیسا چپ کیوں ہو، بات کرو مجھ سے۔ میں نے کہا، کیا کہوں، کہنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے چلے گا رومی، دیکھو جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں اور جس طرح سے اظہار کرتا ہوں تمہیں بھی کرنا پڑے گا، اپنی بے قراریاں مجھے بتانی پڑیں گی۔ اس کی باتیں میرے ہوش اڑا دیتی تھی، اس کا اظہار اس سردی میں بھی مجھے پسینے سے شرابور کر دیتا تھا۔ میرا دل میرے اختیار سے باہر ہونے لگتا تھا۔ وہ ہمارے سامنے والے فلیٹ میں رہتا تھا، بہت ہینڈسم نوجوان تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کی فلیٹ کی کمرے کی گیلری میں دیکھا تھا، دیکھتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ میرا گھرانہ کچھ مذہبی قسم کا تھا، 5 وقت کی نماز باجماعت میرے والد اور میرے بھائی مسجد میں جاتے تھے۔ میری والدہ بھی نماز کی پابند تھی، میں بھی نماز پڑھتی تھی۔ گھر میں جب تک اماں مجھے 10 بار کہنا دیتی وضو کرنے نہیں جاتی تھی، یہ کہتی تھی اماں بھی ٹھہر گیا پڑھ لوں گی، لیکن اماں جب جوتا اتارتی تو پھر میں بھاگتی تھی۔ مجھے آزاد ماحول پسند، ہمارے ہاں بنا دوپٹے اور برقعے اور بنا نقاب کے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ فہد کو سامنے فلیٹ میں شفٹ ہوئے بس چند ماہ ہوئے تھے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، کیونکہ میں دکھنے میں بے حد حسین تھی۔ پہلے تو مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا، لیکن میں فٹافٹ سے اپنے کمرے میں آ گئی، کھڑکی کے بھی پردے بھی بند کر دیے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کیوں مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر جب بھی میں گیلری میں جاتی وہ کھڑا ہوتا، مسکراتا، ایک بار مجھے اشارے میں یہ بتانا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ اشارہ کرنے لگا کہ اس کا دل مجھے دیکھ کر گھائل ہو گیا ہے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ کان پہ لگایا اور پھر اشارہ کرنے لگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نمبر پوچھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر پہلے تو میں ابھی نظر چرا لی، کمرے میں روز ایسے ہی اشارے کرتا تھا۔ خوش شکل نوجوان تھا، اس لیے میں بھی اس کی طرف مائل ہونے لگی۔ جب بھی وہ مجھے اشارہ کرتا میں آگے سے مسکرانے لگتی، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ بار بار وہ مجھ سے میرے موبائل نمبر کا پوچھتا۔ ایک بار اشارہ کرنے لگا کہ ہے تو میں اپنا فون نمبر دوں، پھر اس نے انگلیوں کے اشارے سے اپنا فون نمبر دیا، جو میں نے فوراً سے نوٹ کر لیا۔ اس نے مجھ سے بہت اصرار کیا کہ میں اسے ایک دفعہ کال کروں۔ اپنے کمرے میں آئی، اپنا موبائل اٹھایا اور اس کا نمبر ملایا۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلے ہی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا تھا، کہنے لگا، شکر ہے کہ تم نے فون تو کیا، بڑی ظالم لڑکی ہو، تم کب سے تمہیں اشارے کر رہا تھا کہ اپنا فون نمبر دے دو، لیکن تم نے نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ میں لڑکوں سے دوستی کر سکوں۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں تو تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے حسن نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا، دیکھیں مسٹر، آپ مجھ سے ایسی باتیں نہ کریں۔ کہنے لگا، تو پھر کیسی باتیں کروں؟ میں نے کہا کہ وہ تو آپ نے بار بار اشارہ کیا تھا تو میں نے فون کر لیا، ورنہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ کہنے لگا کہ میں نے کب کہا کہ آپ ایسی ویسی لڑکی ہیں، آپ تو بہت خوبصورت لڑکی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اس کی باتوں پر اعتبار کرنے لگی۔ میرا نمبر وہ نوٹ کر چکا تھا، اس لیے مجھے روز رات کو 12 بجے فون کرتا۔ میں اپنے اکیلے کمرے میں رہتی تھی، اس لیے اسے باتیں کرتی رہتی۔ پہلے پہل تو میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے نارمل باتیں کیا کرے۔ وہ مجھ سے میرے گھر کی ساری خبریں لے چکا تھا، میرے والد کا مزاج کیسا ہے، بھائی کیسا ہے۔ میں نے صرف اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا کہ میرے والدین دبئی میں ہوتے ہیں، میرے بڑے بھائی کے پاس، میں یہاں جاب کرتا ہوں، یہ فلیٹ میرا اپنا ذاتی ہے، آفس سے آتا ہوں تو بس گیلری میں کھڑا ہو کے تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، میں نے آج تک تمہاری جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی۔ ایسا ہی تھا وہ، ایسا ہی تھا جیسے کہ میں اپنے شوہر کے لیے خواہش کرتی تھی، یہ جیسی لڑکیاں اپنا آئیڈیل بناتی ہیں۔ پھر اس کی پیار محبت بھری باتیں، اس کی سحر انگیز شخصیت مجھے اپنا دیوانہ بنانے لگی تھی۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر اس کے ساتھ میری زندگی عیش والی گزرتی۔ اکیلا لڑکا تھا، اپنا فلیٹ تھا، اچھی جاب کرتا تھا، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اور کیا چاہیے تھا۔ میرے والد مناسب کماتے تھے، بھائی بھی ان کے ساتھ ان کی دکان پر بیٹھتا تھا، بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ پورا ہوتا تھا۔ اپنی خواہشات تو جیسے ہمارے دلوں میں دفن ہو جاتی تھی۔ ہمارے فلیٹ پر ابا نے بہت اچھے وقت میں خرید لیا تھا،
لیکن اب اس مہنگائی کے دور میں بس یوں ہی زندگی گزر رہی تھی۔ میں فہد کے خواب دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میں اس کی محبت میں پوری طرح ڈوب چکی تھی۔ اس کی باتیں میرا چین چرانے لگی تھی۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ یہی حال اس کا بھی تھا۔ بہت محبت کرتا تھا مجھ سے، میرا دیوانہ تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے گھر والے پاکستان کب آئیں گے؟ کہنے لگا کیوں، تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرے بابا آج کل میرا رشتہ دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا ان اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی میری والدہ اور والد 2 سال تک دبئی سے واپس نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا فہد پلیز انہیں بلا لو، میرے والد اتنا لمبا انتظار نہیں کریں گے۔ کہنے لگا کہ ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، میرے والدین ابھی میری شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں 2 سال اور جاب کرو، اپنا بینک بیلنس بڑھاؤ، شادی کر لینا۔ تمہارے والدین کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ایسا کرو کہ جو بھی تمہارا رشتہ ہے تم انکار کر دو۔ میں نے کہا کہ مجھ سے پوچھے گا کون؟ ہمارے لڑکیوں سے زیادہ پوچھنے کا رواج نہیں ہے، بس ماں باپ جہاں چاہیں جلدی شادی کر دیں، میرے ابا مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ کہنے لگا میں تو مر جاؤں گا تمہارے بغیر، میرے بارے میں بھی سوچو۔ میں نے کہا آپ مرنے کی باتیں کیوں کرتے ہیں ہو؟ پلیز ایسی باتیں مت کیا کرو۔ بہرحال ایک تو رشتے آئے لیکن ہمارا گھر میں پسند نہیں آیا تھا۔ دیکھیں جیسے ہی میری پھوپھو کو پتہ چلا کہ میرے والد میرا رشتہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے گھر پر آ گئی۔ کہنے لگی انور بھائی آپ جانتے ہیں مجھے شروع سے ہی روبی بہت پسند ہے، آپ اسے میرے جمال کے نام کر دیں۔ ماشاءاللہ سے میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے۔ میرے والد کو تو جیسے میرے پھوپھو کا ہی انتظار تھا، میں تو یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میں فہد کی محبت میں ڈوب چکی تھی، اس کے علاوہ تو میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میرے والد نے فوراً ہاں کر دی۔ میرا بھائی مٹھائی کا ڈبہ لایا، پھپھو نے میرا منہ میٹھا کرایا، مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ مجھے جمال ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، گندمی رنگت کا وہ نوجوان مجھے کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میری تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میری ماں کہنے لگی بی بی ہماری بچیوں میں شرم و حیا ہے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آ گئی۔ کیا کہتی کہ میری تو دنیا ہی اجڑ کے رہ گئی۔ پھر میں باہر گئی ہی نہیں، پھپھو مجھے بلاتی رہ گئی۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ میری والدہ میرے کمرے میں آئی، بہت خوش تھی، کہنے لگی لو ہم تمہارا رشتہ باہر ڈھونڈتے پھر رہے تھے، ہمیں کیا پتا کہ رقیہ جمال کے لیے اتنا پسند کرتی ہے تمہیں، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اس کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں ہے، اس نے تو تمہارے باپ کو صاف کہہ دیا کہ بھائی صاحب آپ کو کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی جہیز نہیں چاہیے مجھے۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے تمہارا معاملہ ایسے ہی بنا دیا، ورنہ تمہارے والد تو تمہارے جہیز کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ پھر تمہیں پتہ ہے نا لینا کتنا کچھ ہوتا ہے۔ توبہ توبہ، اچھا ہے اللہ نے بہت اچھا سبب بنا دیا۔ غیروں میں بھی نہیں جاؤ گی کہ ہمیں فکر ہو کہ پتہ نہیں لڑکا کیسا ہے اور کیسا نہیں، کیسا خاندان ہے۔ میں نے کہا اماں مجھے جمال پسند نہیں ہے، میں نے نہیں کرنی جمال سے شادی۔ میری والدہ نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگی منہ بند کرو اپنا، بہت زبان چلانی آ گئی تمہیں، کیا کمی ہے اس لڑکی میں؟ میں نے کہا کالا ہے بالکل، مجھے دیکھو میرا رنگ دیکھو، وہ میرے ساتھ ذرا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ میری ماں نے ایک تھپڑ میری کمر پر مارا تھا، کہنے لگی خبردار جو تم نے دوبارہ زبان سے اسی بات نکالی، تمہارے باپ نے سن لی نا تو تمہارا گلا گھونٹ دیں گے۔ میں نے کہا جمال سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میرا گلا گھونٹ دیں، مجھے مار ڈالیں۔ اماں نے مجھے بہت ڈانٹا، میرا منہ بند کروا دیا۔ رات کو میں بہت روئی تھی، بار بار فہد کی کال آ رہی تھی، میں نے غصے سے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ کب سے اسے کہہ رہی تھی اپنی اماں کو بلا لو کہ وہ میرا رشتہ مانگ لیں، لیکن اس نے بھی میری بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ لیکن پھر محبت کے آگے بے بس ہو کر میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا کیا تکلیف تھی تمہیں رومی؟ تمہیں پتہ ہے نا جب تک میں تم سے بات نہ کر لوں مجھے نیند نہیں آتی، فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میں نے رونے لگی، کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا میری پھوپھو آئی تھی آج، اپنے بیٹے سے میرا رشتہ پکا کر کے چلی گئی، میرے باپ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، میں تم سے کب سے کہہ رہی تھی کہ اپنے والدین کو بلا لو۔ یہ سن کر کہنے لگا ایسے کیسے رشتہ پکا کر لیا تم نے، منہ پر انکار کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا میرا باپ مجھے جان سے مار ڈالتا، تمہیں بتا تو چکی ہوں کہ ہمارے ہاں فیصلے بڑے کرتے ہیں، ہمیں فیصلے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا، میں تو مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ میں نے کہا میں کون سا زندہ رہ لوں گی، پلیز فہد کچھ کرو، اپنے گھر والوں کو بلاؤ۔ کہنے لگا وہ نہیں آ سکتے، میں کیسے تمہیں سمجھاؤں؟ پھر کہنے لگا ایک ہی راستہ بچا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا کورٹ میرج کر لیتے ہیں، ایک بار تو میرے نکاح میں آ جاؤ گی تو تمہارے گھر والے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ سن کر تو میری جان نکلی تھی، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے، ایسا کرنے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ میں نے کہا بہت محبت ہے،
کہنے لگا بس ٹھیک ہے، جب تمہیں مجھ سے محبت ہے اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں برا اختیار ہے۔ بہرحال میں نے صاف انکار کر دیا کہ اگر میں نے ایسا کچھ کیا تو میرے والد مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ کہنے لگا میں ہوں نہ ایسا کرو گا یہاں کا فلیٹ بیچ دوں گا، دوسری جگہ پر لے لوں گا، تمہیں ایسی جگہ رکھوں گا جہاں تمہارا باپ تمہیں کبھی بھی ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ پھر جب ہمارا نکاح کو 2-3 مہینے گزر جائیں گے تو پھر میں خود تمہیں تمہارے والد سے ملوانے لاؤں گا، پھر میں اپنے والدین کو بھی بلا لوں گا، پھر بڑوں میں بات ہو جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ کہنے لگا کہ رات کو جب سب سو جائیں تو پھر تم اپنے گھر سے باہر نکلنا، لیکن اس سے پہلے میں نئی جگہ پر فلیٹ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میری پھپھو 6 مہینے بعد شادی مانگ رہی تھی، اس لیے فہد نے فوراً سے اپنا فلیٹ بیچ کر کسی دوسری جگہ لے لیا اور یہ فلیٹ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک مہینہ یوں ہی گزر گیا جب بھی میری پھپھو آتی مجھ سے بہت پیار کرتی، میرے لیے تحفے لے کر آتی۔ بہرحال مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرا نکاح فہد سے ہو جائے گا تو میرے بابا بہت ناراض ہوں گے، لیکن جب پتہ چلے گا کہ وہ اتنا امیر ہے، میں اس کے ساتھ اتنا خوش ہوں، تو پھر خود ہی مان جائیں گے۔ وہ ہر لحاظ سے جمال سے زیادہ اچھا تھا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد میں رات کے وقت گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ میرے فلیٹ کے نیچے ہی گاڑی لے کر آیا تھا۔ میں فوراً سے گاڑی میں بیٹھ گئی، اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے کہا اس وقت تو کورٹ میرج نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگا تو کل صبح کر لیں گے۔ وہ مجھے اپنے فلیٹ میں لے گیا جو کہ کافی دور تھا، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم نے گاڑی میں ہی لگ گیا تھا۔ میں نے کہا فہد تم نے کہاں اپنا فلیٹ لے لیا ہے؟ کہنے لگا کافی دور لیا تاکہ تمہارے گھر والے ہمیں ڈھونڈ نہ سکیں، سمجھا کرو یہ بہت ضروری تھا۔ شاید ہائی وے کی سائڈ تھی، مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں تھا، میں ویسے بھی ایسے راستوں سے انجان تھی، گھر سے باہر زیادہ نکلنا ہوتا ہی نہیں تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو ابا لا دیتے یا بھائی لا دیتے، میں اور امی کم ہی باہر نکلتے تھے۔ میرا دل خوف بھی کھا رہا تھا کہ پتہ نہیں ابا قبول کریں گے بھی یا نہیں۔ یہ بھی پتہ تھا کہ میرے باپ کی بدنامی بہت ہوگی، اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی، لیکن میرے پاس بھی تو کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، میں فہد کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھے اپنے فلیٹ میں لے کے، اس کا فلور 2 کمروں پر مشتمل تھا، کافی چھوٹا تھا، صرف ایک ہی کمرے میں فرنیچر پڑا تھا۔ اس نے مجھے بیڈ پر لا کر بٹھا دیا، مجھ سے کہنے لگا کچھ کھاؤ گی؟ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، بس مجھے ابا کی فکر ہے، ان کی بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ کہنے لگا کیوں فکر کرتی ہو؟ ارے لوگ 4 دن باتیں سناتے ہیں پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ ہم شادی کر کے 2-3 مہینے بعد جائیں گے، ان سے ملیں گے، جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں اچھا کماتا ہوں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تم زیادہ مت سوچو۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو تم الگ کمرے میں سو جاؤ۔ میری بات سن کر کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا دیکھو ہمارا نکاح نہیں ہوا تو ہم ایسا تو نہیں سو سکتے۔ کہنے لگا کل ہو جائے گا نا، ایک دن سے کیا فرق پڑتا ہے، اب سے ترس رہا ہوں تمہارے قربت کو، آج تمہیں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ سن کر میں تو پریشان ہو کے رہ گئی۔ میں نے کہا فہد پلیز یہ گناہ ہے۔ کہنے لگا گھر سے بھاگنا کون سا ثواب ہے، لڑکوں سے فون پر بات کرنا کون سا جائز ہے، اور جہاں تمہیں اتنے گناہ کیے وہاں ایک رات کا گناہ تمہیں کچھ کر نہیں کہہ رہے گا۔ کل کر لوں گا نا تم سے نکاح، کیوں فکر کرتی ہوں؟ میں نے کہا نہیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، کل نکاح ہوگا تب ہی کریں گے۔ کہنے لگا میں تو تمہیں ہاتھ چھوڑ ہی نہیں سکتا، تمہیں پتہ ہے نا میں تمہیں کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا، اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میں نے کہا فہد یہ سب غلط ہے، گناہ ہے۔ کہنے لگا جہاں اتنے گناہ کیے ہیں وہاں پر ایک گناہ اور کر لو۔ میرے لاکھ انکار پر اس نے میری ایک نہیں سنی تھی۔ میں اس کی منت سماجت کرتی رہی کہ نکاح کے بغیر میں یہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ بات نہیں سن رہا تھا۔ اس نے مجھ سے رشتہ قائم کر لیا جو کہ گناہ کا رشتہ تھا۔ صبح میں بہت بے چین تھی، میں نے فہد کو جلدی اٹھو، میں نے کہا اٹھو ہمیں کورٹ جانا ہے، کورٹ میرج کرنی ہے۔ کہنے لگا کیوں تنگ کر رہی ہو، سونے دو مجھے۔ وہ 12-1 بجے اٹھا۔ میں نے کہا فہد چلو نا کورٹ چلتے ہیں، وہاں جا کے ایک کورٹ میرج کر لیں گے۔ کہنے لگا کون سی کورٹ میرج؟ یہ کہتے وہ بیڈ سے اٹھا اور پھر سے پانی نکالا اور پینے لگا۔ کہنے لگا نکاح کریں گے شام کو، میں اپنے دوستوں کو بلا لوں گا اور ایک نکاح خواہ کو بھی، یہ نہ ہو ہم کورٹ جائیں اور وہاں تمہارے والد اور بھائی بہنیں موجود ہوں۔ بہرحال میں نے رات تک کا انتظار کیا۔ رات کو 2 نوجوان اس فلیٹ میں آئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نکاح خواہ نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کر ان کی بے باک نظر مجھ پر اٹھنے لگی۔ میں فہد کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا یہ ہے وہ لڑکی؟ کہنے لگا ہاں یہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے فہد نے لڑکوں سے کہا پیسے لائے ہو؟ کہنے لگا ہاں لائے ہیں۔ یہ سن کر میں کچھ متذبذب سی ہوئی تھی۔
ان میں سے ایک لڑکے نے اس کے ہاتھ میں کئی ہزار رکھے۔ اس نے پیسے دیکھ کر انہیں چوما اور اپنی جیب میں رکھا۔ کہنے لگا جاؤ اسے کمرے میں۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا فہد یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا شٹ اپ رومی، دیکھو زیادہ محبت مت دکھاؤ اور اس لڑکی کا دل خوش کرو۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں یہ ہرگز نہیں کروں گی، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا جب تم غیر محرم سے بات کر سکتی ہو، اس کے ساتھ گھر سے بھاگ سکتی ہو، ایک رات گزار سکتی ہو، تو باقی کی راتیں دوسرے مردوں کے ساتھ کیوں نہیں گزار سکتی؟ چلو جاؤ۔ میں نے کہا فہد میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے میرے باپ کے گھر واپس چھوڑ کر آؤ۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ کہنے لگا ہاں بولا تھا، تم خوبصورت تھی اور خوبصورت لڑکیاں میری کمزوری ہیں، میں انہیں پیش کرتا ہوں، میرا یہی کام ہے نا۔ میرے کوئی ماں باپ دبئی میں ہے، نہ ہی میں نے کوئی فلیٹ خریدا ہے، یہ بھی کرائے کا ہے، کچھ مہینے بعد چھوڑ دوں گا تو تمہیں کہیں اور لے جاؤں گا، تم کماؤ گی اور میں کھاؤں گا۔ میں نے کہا تم مجھ سے محبت کرتے تھے۔ کہنے لگا تو کیا ہوا، محبت ہی تو کی ہے تم سے، رابطہ بس ایک دن کی محبت ہوتی ہے، یہ ہے نا آج یہ تم سے محبت کرے گا لیکن آدھی رات باقی کی رات یہ دوسرا لڑکا کرے گا۔ میں رونے لگی، اس کے سامنے ہاتھ چھوڑنے لگی کہ مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑاؤ، میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ کہنے لگا وہ تو تم نے چھوڑ دیا اپنے باپ کا، اگر تم نے کچھ چھوڑا اپنی مرضی سے، میں نے تمہیں صرف کہا تھا، مجبور تھوڑی کیا تھا۔ اب باپ کا گھر چھوڑ دیا تو سمجھو عزت ہی ختم۔ عزت صرف باپ کی دہلیز پر ہوتی ہے۔ رومی جیسے ہی لڑکی باپ کی دہلیز کو پھلانگ کر کسی غیر کے ساتھ بھاگتی ہے، عزت دہلیز پر چھوڑ کر آ جاتی ہے۔ تم جب میرے ساتھ آئی تھی تو اپنی عزت اپنے باپ کے گھر چھوڑ کر آئی تھی، اب مجھ سے عزت کی توقع مت کرو۔ ہاں تمہیں اچھا کھلاؤں گا، اچھا پہناؤں گا، آخر تم اپنی راتیں بھی تو میرے لیے دوسروں کو دو گی، باقی رہ گئی عزت تو وہ تم اپنے ہاتھوں سے خراب کر چکی ہو۔ پھر اس لڑکے سے کہنے لگا جاؤ، یعنی اسے زبردستی لے جاؤ، جو جی میں آئے کرو، اگر زبردستی کرنے کی کوشش کرے تو بے شک 2-4 تھپڑ مار دینا۔ اس لڑکے نے میرا ہاتھ زبردستی پکڑا اور مجھے کمرے میں لے کر گیا۔ میں اس کی منت سماجت کرتی رہ گئی، لیکن وہ انسان نہیں جانور تھا۔ آدھی رات تک اس نے اپنے پیسے وصول کیے۔ میں بالکل بے جان سی ہو گئی تھی جب دوسرا نوجوان میرے کمرے میں آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے بھیگ گیا تھا۔ پھر تو جیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اب وہ مجھے ہوٹل کے کمروں میں چھوڑ کر آتا، پھر صبح لینے آ جاتا۔ مجھے اپنے آپ سے محبت، اس زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ جب تنگ آتی تو فہد سے کہتی میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار ڈالے، میں اس گناہ کے ساتھ جینا ہی نہیں چاہتی، لیکن وہ ہنسنے لگتا، میرا مذاق اڑانے لگتا، کہنے لگتا کہ تم نے عزت کی زندگی کو تو خود ہی لات ماری ہے، کر لیتی ہے اپنی اسی جمال سے شادی، وہ تمہیں عزت دے دیتا، میں تو تم سے پیسے وصول کروں گا۔ ایسی زندگی گزارتے ہوئے مجھے 2 سال گزر گئے تھے، جب ایک رات مجھے ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر آیا۔ اس نوجوان کو دیکھ کر تو جیسے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں بالکل گم تھی جب اس نے فہد کو رات گزارنے کے پیسے دیے۔ فہد نے پیسے جیب میں ڈالے اور چلا گیا، کہنے لگا کل صبح آ کر لے جاؤں گا۔ اسے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ میں وہیں پر گھٹنوں کے بل زمین پر ہی بیٹھ گئی، اپنے دونوں ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ وہ جمال تھا۔ کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا ہے، اپنی زندگی برباد کر لی، ایسی محبتیں کبھی بھی عزت نہیں دیتی۔ وہ شخص میری اس کا مشورہ دے کبھی شوہر نہیں بنتا، کبھی بھی عزت نہیں دیتا۔ کہنے لگا میں پولیس میں اور ایسے گروہ کو پکڑنا چاہتا تھا، اس نوجوان کو باہر نکلتے ہی میرے پولیس اہلکار پکڑ چکے ہوں گے اور اس کے ذریعے باقی کا گروہ بھی پکڑا جائے گا۔ میں نے کہا ایسا کرو مجھے بھی جیل میں بند کر دو، میں اس قابل نہیں ہوں کہ عزت کی زندگی جی سکوں۔ وہ کہنے لگا میں نے بچپن سے تمہیں چاہا تھا، کیونکہ اماں نے یہی کہا تھا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا یہ باتیں اب بے معنی ہیں، پھوپھو مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی۔ کہنے لگا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ یاد نہیں ہے، کافی بیمار تھی۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ کہنے لگا جب میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں، تمہیں عزت دینے کے لیے تیار ہوں، تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، جیسا میرے ساتھ ہوا ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ میرا کزن تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے مجھے عزت کی چادر سے ڈھانپ دیا، لیکن ہر گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ویسے بھی دوسروں کے محلوں کی رونق بنتی ہیں، بیوی نہیں بنتی۔ اس لیے کبھی بھی 4 دن کی محبت کی خاطر اپنے باپ کی عزت کو داؤ پہ مت لگائیے، ورنہ ساری زندگی عزت بیچنی نہیں پڑے گی اور اس کے پیسے بھی کوئی اور کھائے گا۔